أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرہ آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی حالت اور مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس سے اگے 7 بالیں 7 سٹے، ہر بال میں ہر سٹے میں 100 حبہ 100 دانے ہوں، تو یہ ایک دانے کے مقابلے میں 100 دانے ہو گئے. ایک دانہ بویا کاشت کیا اور اس سے 700 دانے نکلے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو 700 تک کا ہے، لیکن اللہ کئی گنا کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے. واسع بہت بخشنے والا، علیم سب کچھ جانتا ہے کہ کہاں کس کو کتنا دینا ہے. یعنی ایک دانے کے بدلے، ایک روپیہ کے بدلے، ایک پیسہ کے بدلے 700 کا تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا. لیکن جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے اس سے بھی کئی گنا کرے گا. یعنی ایک جہاد میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو 700 گنا ثواب تو ہر حال میں ملے گا. لیکن اگر خرچ کرنے والے کا تقوی، اخلاص نیت اور مال کی طہارت اور پاکیزگی عام سطح سے بلند ہوگی تو اسے 700 گنا سے بھی زیادہ ملے گا. مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں اے بحسب اخلاصہ فی عملہ، یعنی اس کے عمل میں اگر اخلاص بڑھتا جائے گا تو اس کا کئی گنا بدلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور تفسیر قرطبی میں ہے المتصدق اذا كان صالحا والمال طیبا ويضعه موضعه فيصير الثواب اکثر. یعنی اگر صدقہ کرنے والا نیک ہو، مال بھی پاکیزہ اور طیب ہو، اور اسے رکھے بھی صحیح جگہ صدقہ کرے، تو پھر اس کا ثواب تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑی وسعت والا ہے. تو فی سبیل اللہ سے یہاں مراد یعنی اللہ کی راہ. اللہ کی راہ کون سی ہے؟ اللہ کی راہ سے یا طاعت اللہ مراد ہے، جو کہ اصل اللہ کی راہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، تو یہ طاعت اللہ میں ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لاگو ہو جائے، اس میں خرچ کرے. تو یہ عام ہے کہ کسی بھی ایسے مصرف میں صرف کرے کہ جس میں اللہ کا دین بلند ہو، تو یہ طاعت اللہ میں چل سکتا ہے. قال سعید بن جبیر فی طاعت اللہ، اسی لیے سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کی طاعت مراد ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے اس لیے خرچ کر رہا ہوں. جبکہ دوسرے مفسر امام مکحول فرماتے ہیں الانفاق فی الجہاد، یہاں سے فقط جہاد کے اندر خرچ کرنے سے مراد ہے فی سبیل اللہ سے. یعنی فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا یہ جہاد اصل الاصول ہے. یہ سب سے پہلا راستہ تو اصل یہ ہے جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جہاد میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. جس طرح کہ من رباط الخیل و اعداد السلاح، گھوڑے کو پالنا، گاڑی کو پالنا، رکھنا، تیار کرنا، اسلحہ تیار کرنا وغیرہ دانے کا.
اور ایک اور قول بھی آیا ہے کہ جہاد اور حج دونوں اس میں داخل ہیں۔ بہرحال فی سبیل اللہ کی جو اصل طاقت ہے وہ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لاگو کرنے میں کوئی بھی صورت ہو کہ اس سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے گی، میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے گھر میں خرچ کرنا، وہ بھی اگر نیت اعلیٰ ترین ہوتے چلے جائے تو پھر اس کے لیے تو کئی گناہ اور کئی ترتیبیں اللہ کے ہاں چلی جائیں گی۔ یہ سب کچھ جانتے تو اللہ ہیں کہ یہاں کوئی نیک آدمی خرچ کر رہا ہے، کوئی صدقہ کرنے والا دے رہا ہے، تو اس سے کتنا اثر آگے بڑھے گا، کتنا آگے چلا جائے گا، یہاں تک کہ کسی غریب کو بھی دے دیا اس طریقے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ کھائے پیے، یہ اپنی جان اس کی صحیح ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، یہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، پھر کوئی دین کا کام کرے، پھر کوئی عبادت کرے گا، اور حتیٰ کہ اللہ اس کو توفیق دے یہ جہاد جا کر کرے گا، تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دیا ہوا فی سبیل اللہ میں داخل کر کے، یعنی جہاد تک اللہ تعالیٰ لے جائیں۔ اسی لیے ایک عجیب سی روایت اور بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ابن مردوہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ، اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں یہ روایت بیان کی ہے، مفسر ابن کثیر ان سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ فی سبیل اللہ والوں کو خرچ کرنے پر ایک کے بدلے 700 تو ضرور دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب زد امتی، اے اللہ میری امت کو اور بھی زیادہ ثواب نصیب فرما۔ تو پھر اسی سورہ البقرہ میں آیت نازل ہو گئی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 کی آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ قرض حسن یعنی اللہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، قرض کی نیت پر دے دو کہ اللہ تجھے دے رہے ہیں، ہمیں دینا بہت زیادہ، تو میں کیسے لوٹاؤں گا، وہاں تو سود چلتا نہیں ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہاں تو اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے گے۔ یہاں 700 گنا فرمایا اور وہاں فرمایا کئی 100 گنا تک، کئی گنا تک، یعنی اضعافاً کثیرہ۔ اور جب کوئی بڑی ذات کثیر کہہ دے تو پھر خود اندازہ کریں کہ پھر اس کا کتنا گناہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب زد امتی، اے اللہ اور بھی زیادہ کر، حالانکہ کثیر بہت زیادہ ہوتا ہے، اے اللہ اس سے بھی زیادہ کر۔ انبیاء کو ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ کیا ہی کہنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں ڈٹ جانے والوں کو جو بھی اجر دوں گا وہ بغیر حساب کے دوں گا، یعنی بہت زیادہ سے بھی اونچا درجہ آ گیا کہ بغیر حساب کے میں عطا کروں گا۔ تو اسی لیے فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا یہ ایک عادت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جہاد جو کہ اصل فی سبیل اللہ ہے اس کے لیے خرچ کرنا، جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بند کر دے اس پر خرچ کرنا، یہ عادت ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ بندے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے کہ نعوذ باللہ جہاد کے زوال کا زمانہ چل رہا ہے، اس سے طبیعتیں نعوذ باللہ دور ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ کفر کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے ذلت کافی ہو جائے گی اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ روزانہ کم از کم اور نہیں تو 1 روپیہ اس نیت سے جمع کرنا شروع کر دے کہ راہ جہاد کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں اسے دوں گا۔ اور کیونکہ راہ جہاد کا جذبہ بھی بیدار رہے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک اونٹنی صدقہ کی اور اس کو نکیل لگی ہوئی تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْتُومَةٍ کہ دن قیامت 700 اونٹنیاں اسی طرح نکیل لگی ہوئی تیرے پاس آئیں گی. لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ مسلم اور نسائی کے اندر یہ الفاظ ہے کہ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ کہ تیرے لیے دن قیامت 700 اونٹنیاں ہوں گی. اور کئی روایات اور بھی زیادہ آئی ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ابن ابی حاتم نے روایت فرمائی ہے کہ من ارسل بنفقۃ فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی خرچہ، اللہ کی راہ سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد اصل تو جہاد ہے، یعنی جو بھی صدقہ بھیجے گا اللہ کی راہ میں اور خود گھر بیٹھا رہے گا فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 700 درہم یوم القیامہ تو اس کے لیے 700 درہم، ہر درہم کے مقابلے میں 700 درہم دن قیامت کی وہ لے کر آئے گا. وَمَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي جِهَةِ ذَلِكَ اور جو خود بھی جہاد کے لیے نکلا اور اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 700 ألف درہم اس کے لیے پھر ایک درہم کے بدلے 700 نہیں بلکہ 700,000 یعنی 7 لاکھ درہم ایک درہم کے مقابلے میں آئیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء پھر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ پھر جس کو کئی گنا کر کے دے وہ دے سکتا ہے. قرآن پاک میں بار بار ابھارا گیا راہ جہاد میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جس سے اللہ کا دین بلند ہو، اس راستے میں خرچ کرنا، خرچ کرنے کی عادت ہو. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ بھی آیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین کہ لوگوں موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو موت سے پہلے پہلے. ایسا نہ ہو کہ جیسے آنکھیں بند ہوں اور اگلا جہان نظر آئے، وہاں صدقے کے ثواب ہی ثواب، اس کے دریا سمندر پہاڑ بھرے ہوئے کھڑے ہوں صدقہ کے ثواب کی طرح، ان چیزوں کی طرح. تو پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق اے اللہ کیوں مجھے اور ڈھیل نہیں دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک لوگوں میں سے مزید شامل ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی خرچہ کر لو، بتا رہا ہوں کہ موت کے بعد جو اس کا اجر و ثواب تم دیکھو گے وہ کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ چند صحابہ اکرام جو غریب تھے وہ تشریف لائے اور روزانہ کٹتے رہتے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کوئی ہمارے پاس وسعت ہو ہم بھی اللہ کی راہ میں دیں، ہم بھی صدقہ کریں. اللہ کے نبی ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے اور مال والے صحابہ اکرام ہمارے بھائی ہم سے آگے بڑھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ 100 کا عدد پورا ہو گیا، تم یہ کہتے رہا کرو. کچھ عرصہ گزرا تو پھر صحابہ اکرام تشریف اللہ کے نبی سمع اخواننا اہل الثروہ وہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا ہے، اب وہ بھی پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دیتے ہیں مال بھی ان کو دیا، وظیفہ بھی وہ پڑھ رہے ہیں. تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا لیکن جذبہ تو وہی دے دیا ہے، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نصیب فرمائیں گے. اور ایک اور آیت میں آ گیا سورۃ البقرہ میں کہ خرچ کرو من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کہ اس دن سے پہلے پہلے یعنی قیامت کے دن سے پہلے پہلے خرچہ کر ڈالو، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، کیونکہ اس دن نہ دوستیاں کام آنی ہیں نہ کوئی خرید و فروخت کام آنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض ہے تو سارا میرے لیے، ہے تو سارا میرا اپنا ہی، لیکن میں پھر تمہیں دے کر
تم سے لے رہا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، نیک لوگ جو ہوتے ہیں الابرار، ان کا نام اللہ نے ابرار رکھا۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، باوجود اس کے کہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یا علی حبہ کا معنی اللہ کی محبت پر۔ اور غریبوں اور مسکینوں کو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں مانگتے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے عوض ہماری قدر کرنے لگ جاؤ، بلکہ ہم تو صرف اور صرف لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی ذات کے لیے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب دن قیامت آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک چشمہ کافور دے گا۔ چشمہ کافور کیا ہے؟ یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کہ اللہ کے نیک بندے اس چشمہ کافور کو نالیاں بنا بنا کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ چشمہ کافور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ یہ چشمہ کافور پورا ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس سے نچلے درجے والے ہوں گے ان کو صرف اس کی ملاوٹ دی جائے گی، یعنی اس میں سے تھوڑا سا پانی ان کو بھی دیا جائے گا اور ان کے بھی چشمے اس سے تر و تازہ ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ پورا چشمہ کافور یہ ان لوگوں کو جائے گا کہ جو اللہ کے لیے کھانا کھلا دیتے۔ اس لیے افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اسی لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے، صدقہ کو ضائع نہ کیا جائے۔ ضائع کرنا یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک دیگ پکا لی اور ایک ایک پلیٹ ساروں کے گھر بھیج دی۔ ایک آدمی کے ہاں 5 بچے ہوتے ہیں تو وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں کہ میں کھاؤں گا، تو وہ بیچارہ غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پلیٹ میرے لیے رحمت نہیں بنی، زحمت بن گئی، لڑائی چھڑ پڑی میرے بچوں میں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کو دے دو، ایک آدمی کو دو، بے شک 3 کو نہ دو، ایک کو ہی دے دو لیکن زیادہ کر کے دو تاکہ ان کے لیے رحمت بن جائے۔ حدیث پاک میں آیا افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، یہ افضل صدقات میں سے ہے۔ اور حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی اگر کوئی چیز لے کر بندہ جا رہا ہو تو نیت صدقہ کی کرے کہ میں اللہ کے لیے ان کو کھلا رہا ہوں، تو وہ بھی صدقے اور افضل صدقے کا ثواب بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔